بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد، چک مغل، تحصیل میلسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی، جلد اول۔ سپارہ تو مکمل کر چکا ہوں، اب میں آپ کو وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کی تفسیر، خلاصہ اور تواریخ سے آپ کی خدمت میں روشناس کر رہا ہوں۔ آپ نے اللہ کے کلام کو ہر ایک کے انسان میں کے کان میں پہنچانا ہے، اسلام پہنچانا ہے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر بنائیں، بیت اللہ کی تعمیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں تواریخ میں اور تفاسیر میں، تو میں آپ کی خدمت میں تمام روایات پڑھ کے سناؤں گا، عرض کروں گا، بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے دوستو، تواریخ میں ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا گھر آپ تعمیر کریں، تو پھر اس میں عبادت اور ذکر بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا گھر بھی بنائیں، بیت اللہ بھی بنائیں مکہ میں، اور اس کے بعد اس میں ذکر اذکار کریں، میری عبادت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ گھر، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف جو مکہ میں ہے، کس جگہ تعمیر کرنا ہے، بنانا ہے، اس لیے کہ پہلے ان پر واضح نہیں تھا کہ بیت اللہ شریف جو ہے کہاں بنانا ہے، اس لیے ان کو اس قدر کچھ سوچنا پڑا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی، جو مجسم تھی اس سے مذکور جگہ دکھانے میں ان کو رہنمائی ہوئی، تو وہ اسی طرح جو وہ اس نے اشارے کے ساتھ جو ہے اس نے سمجھایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بی بی ہاجرہ اور چھوٹے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی ہجرت کی، یعنی کہ ایک ہوا جو تھی مجسمے کی طرح وہ آگے آگے تھی، آپ پیچھے تھے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کام کس طرح کرنا ہے۔ یہ تو ایک روایات میں سے ایک روایت آپ نے سنی اور میں نے عرض کیا۔ مجوزہ جگہ کس طرح رہنمائی، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خالد بن اور اورا سے مروی ہے، روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ مجھے بیت اللہ شریف کے متعلق جو ہے وہ بتائیں، اس کے بارے میں مجھے بتلائیے، کیا یہ گھر زمین میں سب سے پہلے بنایا گیا؟ سوال اس نے کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ اس جگہ جہاں سب سے پہلے برکت رکھی گئی ہے وہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے، اور جو وہ وہاں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ تو میں آپ کو عرض کرتا چلا ہوں علامہ طالب حسین کرمانی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین بنائی ہے، بیت اللہ شریف سے ہی تمام زمین پھیلی ہے، یہ بابرکت جگہ ہے، اور بیت اللہ شریف کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے اسی جگہ کر دیا تھا۔ زمین میں خانہ کعبہ درمیان میں ہے، اور یہ زمین بنی ہے اسی خانہ کعبہ کی شروعات، یعنی کہ اس جگہ سے شروع ہوئی۔ اور اگر تجھے چاہیے، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے بتلاؤں کہ یہ بیت اللہ کس طرح تعمیر ہوا، پھر واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی
کہ میرے لیے گھر بناؤ۔ یہ حکم سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو عاجز سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمائی۔ سکینہ ایک تیز ہوا رفتار ہوا ہے جس کے دو سر ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں یہاں تک کہ ہوا مکہ پہنچتی ہے اور وہاں بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، اور اس کے بعد جیسے سانپ چکر لگاتا ہے اسی طرح اس نے بھی چکر لگایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ جہاں سکینہ جا کے ٹھہر جائے وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گھر تعمیر کیا جہاں ایک پتھر کی ضرورت پڑی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور پتھر تلاش کرو، پتھر تلاش کر کے لاؤ۔ وہ گئے اور پتھر تلاش کر کے لائے، لیکن دیکھا کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام حجر اسود پر کھڑے ہیں۔ پوچھا باجان اے بحضور یہ پتھر آپ کے پاس کون لایا؟ فرمایا وہ لایا ہے جو تمہاری مدد پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے لے کر آئے ہیں۔ ایک اور روایت ہے اس کے متعلق بھی میں عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، مطالعے میں اضافہ ہو جائے۔ آپ کتابیں پڑھیں یا کسی مولوی سے بات کریں تو یہ آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے یہ جو میں روایات کا عرض کر، اور اصل روایات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اصل روایات کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تو آپ کے ساتھ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ جب آپ مکہ پہنچے تو وہاں بیت اللہ کے مقام پر سر کے برابر ایک پرندہ دیکھا۔ اس پرندے نے کہا کہ میرے سائے کے نیچے ایک تعمیر کریں اور اس میں کمی پیشی نہ کریں، یعنی جتنا میرا سایہ ہے، اس پرندے نے کہا اس میرے سائے کے نیچے جو ہے بیت اللہ شریف بنائے۔ ایک میں نے تیز ہوا دو سر والی اس کے متعلق روایت عرض کی، ایک میں پرندے والی عرض کی، ایک اور بھی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، ایک اور ہے کہ بادلوں نے اشارہ سایہ بنایا کہ یہاں پر کافی ہیں روایات، میں آگے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو زمزم کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ ایک روز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شدید پیاس لگی، چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں ملا تو صفا مروہ پر یعنی صفا پر چڑھ کر دیکھا کچھ نظر نہ آیا، پھر مروہ پہاڑی پر چڑھی، وہاں بھی کچھ نہ ملا، پھر صفا پر آئیں، اسی طرح کل 7 چکر لگائے اور پھر فرمایا کہ اے اسماعیل ایسی جگہ فوت ہونا ہے، وصال فرمانا ہے جہاں سے میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ یہ پریشانی میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچی دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو آواز دی اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں نے کس پر بھروسہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہے، توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کفایت کرنے والی ذات پر بھروسہ کیا؟ پھر بچہ نے پاؤں کی انگلیوں سے زمین کو کھرچا اور وہاں سے زمزم پانی نکلا۔ یہ تو میں نے ایک روایت عرض کر رہا ہوں، لیکن ایڑیوں رگڑی آپ نے تو پانی نکلا، یعنی زمزم نکلا۔ یہ روایات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مختلف روایتیں ہیں، میں اسی طرح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ اس کو روکنے لگیں، راوی کہتے ہیں کہ یہ پانی میٹھا تھا۔ تیسری روایت بھی عرض کرتا چلوں کہ تیسری روایت میں کیا ہے، ایک روایت میں ایڑیاں، دوسری میں نے ہاتھوں کا ذکر عرض کیا۔ اب تیسری روایت میں حضرت سودی رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عہد کیا کہ وہ دونوں اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے جو ہے پاک کرے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چل کے مکہ آئے، آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسلام بھی تھے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیت اللہ شریف جو ہے کہاں بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الجوج نامی ہوا بھیجی، پہلے بھی ہوا تیز رفتار 2 سر والی ہوا کا ذکر کیا، اس ہوا کا نام ہے جو میں تیسری روایات کا عرض کر رہا ہوں، اس کا نام ہے الجوج، یاد رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے الجوج نامی ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سانپ کی شکل کا سر ہوتا تھا، اس نے خانہ کعبہ کے گرد جھاڑو دے دیا، یعنی کہ اس نے سمجھایا کہ یہ جو میں نے جھاڑو دیا ہے نا، یہ جگہ کعبہ کی ہے۔ ان دونوں نے بنیاد رکھ دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کا ترجمہ آیات مبارکہ کا آپ کی خدمت میں پیش کرتی تو یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی۔ سورۃ حج کی آیات مبارکہ 26 ہے۔ میرے دوستو، یہ تو اس آیات مبارکہ سے مکمل ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ جگہ بتا دی۔ تو اب جو ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ بھی نہیں رہا کہ قرآن مجید نے بتا دیا۔ چوتھی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو شام سے چلے۔ آپ کے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم شام سے چلے مکہ میں آئے، تو اس کے ساتھ حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ سکینہ بھیجی، وہی ہوا، یہ ایک ایسی ہوا جس کی زبان بھی تھی اور اس کے بعد وہ بولتی تھی ہوا، اور وہاں ٹھہرتی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھہرتے اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے یہ بھی چلتی، یہاں تک کہ آپ مکہ پہنچ گئے۔ جب آپ بیت اللہ شریف کی جگہ پر پہنچے تو اس ہوا نے اس جگہ کا ایک چکر لگایا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے اوپر تعمیر کرے، یعنی یہ جگہ ہے، اور وہاں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر اسے بلند کیا، یعنی بنایا اور اسے مکمل کیا، یہاں تک کہ مقام رکن تک پہنچ گئے۔ اتنا اونچا جو آپ جائیں مکہ میں خانہ کعبہ میں تو مکہ میں ایک رکن ہے، اتنی جو ہے وہ تعمیر کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے لیے پتھر تلاش کر کے لاؤ تاکہ میں اسے لگاؤں، لوگوں کے لیے علامت بناؤں۔ وہ پتھر جو ہے لے کر آئے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا، دوسرا پتھر تلاش کرنے لگے۔ جب واپس آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مقام رکن پر کھڑے تھے۔ پوچھا اے ابا جان یہ پتھر کون آپ کے پاس لایا ہے؟ فرمایا جس نے تجھ پر بھروسہ نہیں کیا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یعنی کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ انشاءاللہ کل کو میں اسی قول کی جو ہے باقی روایات عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔